الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم سامعین، گزشتہ 2-3 جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک جملے کی وضاحت کر رہا ہوں. قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی رضا، اللہ کی محبت میں، دین کی سربلندی کے لیے، قرآن کی سربلندی کے لیے جو آدمی جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اللہ انعام بھی اتنا بڑا عطا فرماتے ہیں. اور پروردگار عالم نے اس بات کو نبیوں کے ساتھ یا صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا، بلکہ ایک یہ ایسا قاعدہ اور کلیہ بنا دیا، اصول اور قانون بنا دیا. انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، تابعین، تبع تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین، علماء صلحاء ہوں، یا کوئی ایک عام آدمی جو عالم کوئی نہیں، مفتی کوئی نہیں، قاری کوئی نہیں، حافظ کوئی نہیں، دین کا موٹا موٹا علم جانتا ہے، اگر ایسا آدمی بھی قیامت تک آنے والا کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، دین کی سربلندی چاہتے ہوئے، قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی آدمی اللہ کو جتنی بڑی قربانی دکھائے گا اللہ انعام بھی اتنا بڑا عطا فرمائے گا. نبیوں میں یہ بات ابراہیم علیہ السلام تک مخصوص نہیں، صحابہ میں یہ بات حضرت عثمان غنی تک مخصوص نہیں، بلکہ تمام انبیاء نے اللہ کی وحدانیت لوگوں کو بیان کرنے میں ماریں کھائیں، تکلیفیں برداشت کی، مصائب رنج و الام سے دو چار ہوئے، سامنا ہوا، جان کی بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی. جس نبی نے، اللہ نے تمام نبیوں کو ایک جو خاص مقام عطا فرمایا وہ سب نبیوں کو ملا، لیکن انبیاء میں بھی جس نے جتنی زیادہ قربانی دی اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. صحابہ کی جماعت میں جس نے جتنی بڑی قربانی دی اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. یہی بات پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی، لوگوں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اللہ کا ایک ہونا، خود بھی اس بات کا اقرار کرو، دوسروں کے لیے بھی اس بات کا اعلان کرو، اعمال صالحہ کرو، یعنی جو بھی عمل بتلا دیا، جو بھی نیک عمل بتلا دیا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ماں باپ کا ادب کرنا، شاعر اسلام کا ادب اور
احترام کرنا، ان تمام نیک اعمال کرنے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ بنے اس چیز کو ہٹانا پڑے گا، اس چیز کی وجہ سے اعمال کا بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، میرے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا، ماحول کوئی نہیں، معاشرہ کوئی نہیں، ملک میں ماحول کوئی نہیں اس لیے میں یہ نیکی نہیں کر سکتا۔ او لوگوں، یہ بہانہ دنیا میں تو چل جائے گا، آخرت میں کل قیامت والے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، او لوگوں، جب تم نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، ایک اللہ کو جب تسلیم کر لیا، اب اس کی مان کر چلنا پڑے گا۔ ایمان لانا، پھر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو آدمی یہ اعلان کر دے کہ میں نے رب کو، پروردگار عالم کو اپنا خدا، اپنا الہ، اپنا رب تسلیم کر لیا، صرف تسلیم کرنے سے بات نہ بنے گی بلکہ اس کا اعلان بھی کرنا پڑے گا، اس کی ماننی بھی پڑے گی، اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس کے لیے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں، رکاوٹیں پھلانگنی پڑے گی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ تو معمولی سی بات ہے نا، عبادات پر تکلیف، واقعات شاہد ہیں، صحابہ اکرام نے اعمال پر جو تکلیف اٹھائی سو اٹھائی۔ ہمارا تو سہولت کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، ہر شے، ہر چیز کی سہولت موجود ہے۔ کبھی تاریخ پڑھ کر دیکھو صحابہ اکرام کی، انہوں نے تو عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان عبادات کے لیے کتنی بڑی بڑی پریشانیاں برداشت کی۔ ہر طرف سے مشکلات، ادھر سے بھی پریشانی، ادھر سے بھی پریشانی، کہیں کفار ہیں، کہیں مشرکین ہیں، کہیں یہود ہیں، کہیں نصارہ ہیں، کہیں لوگ لڑنے کو تیار، کہیں جنگ کرنے کو تیار، کہیں جان لینے کو تیار۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے اپنی جانیں پیش کر دی، بہانے نہیں بنائے۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے، سختی بڑی ہے، کفار مشرکین مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اور لوگوں انہوں نے اپنی توحید کا اعلان کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اعلان کرنے کے لیے مارے بھی کھائی، تکلیفیں بھی برداشت کی، اپنا گھر بار بھی قربان کیا، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ اور یہی تو وجہ ہے اللہ رب العزت نے ایک تو تمام صحابہ اکرام کو مرتبہ مقام عطا فرمایا، جنت کا اللہ نے ٹکٹ عطا فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹکٹ اور جنت کا مقام عطا فرما دیا، لیکن تمام صحابہ اکرام نے ایک ایک کر کے، الگ الگ کر کے اپنی ذات کے تحت جو جتنی بڑی قربانی دے گیا، اللہ نے مقام بھی اتنا بڑا عطا فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی اولاد بھی قربان کی، اپنا گھر بار بھی قربان کیا، اپنے دل کے جذبات بھی قربان کیے، اپنی دماغ کی سوچوں کو بھی قربان کیا۔ جب اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ نے ابو بکر کو ابو بکر نہیں رہنے دیا بلکہ صدیق بنا دیا، صداقت کا بادشاہ بنا دیا۔ نعرے تکبیر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی کو، اپنی جرأتوں کو، اپنی جوان مردی کو جب دین کی سربلندی کے لیے قربان کیا، اپنا سب کچھ، مال بھی انہوں نے بڑا قربان کیا، مالدار تھے، بڑا مال لگایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال سمیٹ کر لا کر پیش کیا، مورخین اور محدثین نے لکھا ہے اس دن
ابو بکر صدیق کا مال چند ہزار کا تھا، عمر فاروق کا لاکھوں کا مال تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال بھی قربان کیا، جوانی بھی قربان کی، جوان مردی بھی قربان کی، اپنی جرتوں کو بھی قربان کیا، اپنے دل میں اٹھنے والے ارادوں کو بھی قربان کر دیا، اپنی جذبات کو بھی قربان کیا۔ اللہ نے عمر فاروق کی ان قربانیوں کو ضائع نہیں فرمایا۔ آئے تھے عمر ابن خطاب تھے، گئے ہیں، اللہ نے عمر کو فاروق بنا دیا، عدالت کا تاجدار بنا دیا۔ ایک ایک صحابی، حضرت عثمان غنی نے ہجرت بھی فرمائی، گھر بار بھی لٹایا، مال بھی لٹایا، ہر طرح کی جب قربانی دی۔ عثمان ابن عفان تھے، اللہ نے قربانیاں قبول کرتے ہوئے عثمان غنی بنا دیا، ذی النورین بنا دیا، سخاوت کا تاجدار بنا دیا۔ صحابہ نے بڑی قربانی دی اور یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ صحابہ کی قربانی ہمارے لیے مثال ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، قرآن کی سربلندی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو آدمی جتنی بڑی قربانی دے گا، انعام بھی اللہ اتنا بڑا عطا فرمائے۔ یہ صحابہ نے انعام ایسے نہیں حاصل کیے، کوئی صدیق، کوئی فاروق، کوئی ذی النورین، کوئی علی المرتضی، شیر خدا، حیدر کرار، یہ جو القاب مل رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں مل رہے، اپنا سب کچھ قربان کیا تو اللہ نے پھر انہیں مالا مال فرما دیا۔ اتنی لمبی فہرست ہے، میں کس کس کی بات کروں؟ صحابہ کی قربانیاں کس کس انداز کی ہیں۔ ایک نوجوان صحابی ہیں، شادی ہو گئی، رات اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوئے، بیوی کے ساتھ رات گزاری، صبح اٹھے ہیں، ابھی غسل نہیں کیا، حضور نے اعلان فرما دیا کہ لوگوں چلو نکلو، تیاری کرو، دین کی سربلندی، اسلام کی سربلندی کے لیے جانا۔ کفر نے للکارا ہے، تیاری کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جیسا ہوتا پتہ نہیں کتنے بہانے بناتا، لیکن صحابی رسول نے بہانہ تو کیا بنانا تھا، غسل بھی نہیں کیا۔ امام الانبیاء کی زبان مبارک سے اعلان ہو گیا، کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلو۔ غسل بھی نہیں فرمایا، بغیر غسل کے تلوار لی، تیر لیے، ساز و سامان لیے، میدان میں جنگ کے لیے نکل گئے۔ یہ صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے اپنی جوانی کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، ہر چیز کو قربان کیا، نئی نویلی دلہن کو بھی چھوڑ دیا، گھر بار کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل کھڑے ہوئے، میدان میں چلے گئے، کتنے ہی کافروں کو قتل کیا، ٹھکانے لگا دیا، بالآخر لڑتے لڑتے خود بھی زخم کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں، اس کو غسل نہیں دینا، غسل نہیں دینا۔ اب یہ شہید ہو گئے حضرت حنظلہ، مسئلہ یہ ہے غسل نہیں دینا، اور ادھر حالت غسل میں ہے، غسل ان پر واجب ہے۔ اللہ کی شان، جب حضرت حنظلہ شہید ہوئے، سامنے پڑے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو خوشخبری سنائی، اے صحابہ کی جماعت مبارک ہو، تم میں سے ایک نوجوان اپنے گھر بار، نئی نویلی دلہن کو بھی چھوڑ کر دین کی سربلندی کے لیے چلا گیا، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ نے اس کی قربانی کو ایسا قبول فرمایا کہ آج تک ایسی قربانی اور قبولیت دیکھی نہیں گئی۔
صحابہ اکرام نے عرض کر دی آقا آپ ارشاد فرمائے کس انداز میں وہ قربانی قبول ہو گئی، کس انداز میں وہ شہادت قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا حنظلہ بغیر غسل کے چلا گیا تھا، دین کی سربلندی کے لیے اتنا ٹائم بھی ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا کہ میں غسل کر لوں، کہیں ٹائم ضائع نہ ہو جائے، دین کی سربلندی کے لیے میدان میں چلا گیا، اسی حال میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ لوگوں نے غسل دینا نہیں تھا کیونکہ شہید ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن حالت جنب میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے۔ اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو بھیج دیا جو حضرت حنظلہ کو غسل دے کر گئے ہیں۔ فرشتے آئے، غسل دے کر کے گئے۔ حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں جب میرے کانوں میں آواز پڑی نا، میں دوڑ کر حضرت حنظلہ کی میت کے پاس گیا، ان کے جسم کے پاس گیا، میں نے جا کر دیکھا ان کے سر کے بالوں سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام نے مرتبہ یہ مقام ایسے ہی حاصل نہیں کر لیا، اپنے آپ کو قربان کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مسلمان ہوئے کچھ ہی دن ابھی گزرے تھے، تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا، ہجرت کا حکم آ گیا، ہجرت کے لیے جا رہے ہیں۔ اب مشرکین اور کفار جب ان کو پتا چلا کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کی کوشش تھی کہ ان کو جانے نہ دیں، وہاں جا کر تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے نا، یہیں روکیں، غلام بنا لیں، مال لوٹ لیں، ان کو ہر طرح کی تکلیف پہنچائے۔ ظالموں نے، کافروں نے حضرت صہیب کو بھی گھیرے میں لیا، انہوں نے تیر کش سے تیر نکالا اور فرمانے لگے کہ میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا، تم جانتے ہو میں بڑا زبردست تیر انداز ہوں، یہ تیر مار مار کے تمہیں چھلنی کر دوں گا، اگر میرے تیر ختم ہو گئے تو میں اپنی تلوار نکالوں گا، تلوار سے تم پر وار کروں گا، ہاں اگر میری تلوار گر گئی، تلوار ٹوٹ گئی، میری تلوار میرے پاس نہ رہی تو پھر میرا مقدر، تم جو جی چاہے کرنا، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں، اگر تمہیں مال کی لالچ ہے مال لے لو، مجھے جانے دو۔ صحابہ نے مال قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو یہ فرمایا اگر تمہیں مال کی تمنا ہے، مال کی لالچ ہے، مال لے لو، تمہیں مکے میں پتہ بتلا دیتا ہوں، فلاں جگہ میرا مال ہے، سارا مال لے لو، تم مال کے پجاری ہو، تمہیں دنیا چاہیے، دنیا لے لو، ہمیں آخرت چاہیے، جنت چاہیے، ہم جنت لیں گے، ہم آخرت کے مرتبے حاصل کریں گے۔ انہوں نے فرما دیا فلاں جگہ میرا مال ہے، مال لے لو، میری دو لونڈیاں ہیں، دونوں لونڈیاں لے لو۔ ان لوگوں نے سودا کر لیا، ان کو جانے دیا اور جا کر کے وہ مال لے لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قباء کی مسجد میں تشریف فرمائے، حضور پر وحی نازل ہو گئی، جبرائیل امین آ گئے، جبرائیل نے آ کر سارا واقعہ سنا دیا۔ آپ کے غلام نے، آپ کے جانثار نے، حضرت صہیب نے اپنی جان کے بدلے اپنا مال قربان کر دیا، دین کی سربلندی کے لیے آپ کے حکم پر ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ ظالموں نے جب گھیرا، مال قربان کر دیا، جان بچا لی کہ یہ جان دین کی سربلندی کے لیے کام آئے گی۔ حضور نے فرمایا صہیب کو بلاؤ، صہیب کو بلایا گیا، حاضر خدمت ہو گئے۔ حضور نے فرمایا او صہیب تجھے مبارک ہو، تو نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان بچائی، مال قربان کیا، اللہ تیری تعریف کرتے ہیں، تو نے بڑا اچھا سودا کیا، تو نے یہ سودا اچھا کر لیا، جان خرید لی مال کے بدلے میں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں نوش فرما رہے تھے، تو حضرت صحابہ میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں یقین جانے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر صحابہ امام الانبیاء پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے،
صحابہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. مراد یہ ہوتا تھا اس جملے کا کہ آپ کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. تو کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور نے فرمایا، اللہ، حضور نے فرمایا. ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ، ایک موقع پر غالباً جنگ احد کا موقع ہے، جب صحابہ کرام گر گئے تھے کافروں کے درمیان میں، حضور تیر نکال کے دیتے تھے طلحہ کو کہ چلاؤ، وہ چلاتے تھے. حضور نے جب ان کی تیر اندازی دیکھی، حضور نے جذبات میں عجیب ارشاد فرمایا اے طلحہ چلاؤ اور چلاؤ، فدا کا ابی و امی. حضور فرما رہے ہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، اور تیر چلا اور تیر چلا. بڑی محبت. تو حضور کھجوریں کھا رہے ہیں، حضرت صہیب آ کر کے بیٹھے، وہ وہی حضور نے ارشاد فرما دی کہ اللہ نے تیری تعریف کی ہے. انہوں نے بھی کھجوریں کھانی شروع کر دی. اب حضرت صہیب کی ایک آنکھ خراب تھی، یعنی گرمی کی وجہ سے جیسے خراب ہو جاتی ہے، دکھنی آ جاتی ہے، ایک آنکھ خراب تھی. انہوں نے کھجور کھانا شروع کی نا، حضور نے فرمایا صہیب تمہاری آنکھ خراب ہے اور تم کھجور کھاتے ہو. یاد رکھیں گرمی کے موسم میں جس کی آنکھ خراب ہو، دکھنی آ جائے، آشوب چشم کی بیماری، یہ گرم کھانے اور گرم موسم کی وجہ سے ہوتی ہے. تو انہیں بھی اسی طرح سے تھی. حضور نے فرمایا صہیب کھجور کھاتے ہو تمہاری آنکھ خراب ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ گرم ہے تم کھاؤ نہیں. عرض کرنے لگے آقا میری یہ آنکھ خراب ہے، میں اس سے نہیں کھا رہا، یہ جو ٹھیک ہے میں اس سے کھا رہا ہوں. محبت میں عرض کر دی کہ آقا میں ٹھیک آنکھ سے کھا رہا ہوں، صحیح آنکھ سے کھا رہا ہوں، خراب سے نہیں کھا رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرماتے تھے، مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات صحابہ کرام بھی کر لیتے تھے. لیکن یاد رکھنا وہ مذاق ہمارے والے نہیں تھے جو ہم کرتے ہیں. ہم مذاق میں ماں بہن دھی سب کو لے آتے ہیں، اگلے کی ایسی مٹی پلید کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج میں نے اس کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا، زمین میں گاڑ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مذاق فرماتے تھے، صحابہ بھی محبت کا اظہار فرماتے تھے. ایک بڑھیا آئی، عرض کی آقا دعا فرمائیں میں جنت میں جاؤں، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا اماں بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی. اللہ، امام الانبیاء کی زبان مبارک سے جب یہ ارشاد کوئی بڑھیا عورت سن لے اور اس کو یقین نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑھیا عورت رونے لگی، چیخنے لگی، دھاڑے مارنے لگی، عرض کرنے لگی آقا ٹھیک ہے گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، اسی لیے تو حاضر ہوئی ہوں، میرے لیے دعا کر دو اللہ مجھے جنت عطا فرمائے. حضور نے پھر فرمایا اماں میں نے بتلا دیا بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی، آپ بوڑھی ہو، بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی. وہ اور زیادہ رونے لگی. جب اس کی آہو بکا زیادہ بڑی، حضور سے برداشت نہ ہوا. حضور نے فرمایا اماں رونا، جب تو جنت میں جائے گی بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تجھے جوان کر کے جوانی کی حالت میں جنت عطا فرمائیں گے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بیان فرمایا تو بیان میں جنت کے حالات سنائے کہ جنت میں ہر شے ملے گی، ہر چیز ملے گی. بیان کے بعد ایک بابا جی آ گئے، ہندوستانی بابا جی تھے. کہنے لگے حضرت مجھے حقہ پینے کا بڑا شوق ہے، حقے کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، کیا جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ فرمانے لگے بابا جی ملے گا تو صحیح جنت میں حقہ، لیکن اس کی چلم میں آگ سلگانے کے لیے آگ جہنم سے لے کے آنی پڑے گی، آگ وہاں سے لانی پڑے گی. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام
ان میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تشریف فرما ہے۔ آپ کھجوریں کھا رہے ہیں، اب درمیان میں دسترخوان کے درمیان میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سب کھجوریں کھا رہے ہیں، جب گٹھلی نکلتی ہے تو اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، سب یوں ہی کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں کھا کر جب گٹھلیاں نکلتی ہیں بچتی ہیں تو حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کھجوریں کھا کر فارغ ہو گئے، اب سب کے سامنے گٹھلیاں، حضرت علی کے سامنے زیادہ گٹھلیاں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گٹھلیاں کوئی نہیں، کیونکہ آپ ادھر رکھتے رہے۔ جب فارغ ہو گئے حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے کہ بھائی سب سے زیادہ کھجوریں حضرت علی نے کھائی ہیں، دیکھو گٹھلیوں کا ڈھیر دیکھو، سب سے زیادہ علی نے کھجوریں کھائی ہیں، ان کے سامنے گٹھلیاں زیادہ ہیں۔ حضرت علی عرض کرنے لگے آقا ٹھیک ہے، میں نے تو زیادہ کھائی ہیں، آپ گٹھلیوں سمیت کھا گئے، آپ گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔ تو یوں اس انداز میں مذاق کرنا، طبیعت کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی بات چیت شریعت کے دائرے کے اندر رہتے رہتے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ کہا پوچھنا یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں؟ تو حضرت نے پہلے تو فرمایا کہ بھائی خیر ہے، مردوں سے کوئی کام ہے، مردوں سے آپ کو کوئی کام ہے جو ان کو کوئی بات سنانی ہے؟ وہ کہنے لگا کام تو کوئی نہیں، ایک مسئلہ ہے اس لیے پوچھنا چاہتا تھا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطیبانہ انداز میں پھر جواب دیا، اور نوجوان تو مردوں کی بات کرتا ہے، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ تو مرنے کے بعد خود پتہ چل جائے گا، جب ہم مریں گے پتہ چل جائے گا ہم سنتے ہیں یا نہیں سنتے، لیکن تم تو مردوں کی بات کرتے ہو۔ ان زندوں کو سمجھاتے سمجھاتے میری زندگی گزر گئی، مردے کیا سنیں گے، یہاں زندے نہیں سنتے۔ تم مردوں کی بات کرتے ہو، یہاں زندہ نہیں سنتے، یہاں زندہ اللہ کا قرآن سن کر عمل کرنے کو تیار کوئی نہیں، رسول اللہ کا فرمان سن کر یہاں لوگ عمل کرنے کو تیار کوئی نہیں، تم مردوں کی بات کرتے ہو، میں حیران ہوں یہاں پر تو زندہ بھی نہیں سنتے۔ تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا، طبیعت کی حشاشی بشاشی کے لیے شریعت میں اتنی اجازت ہے۔ ایک وکیل آدمی نوجوان آیا شاہ جی کی خدمت میں، عرض کرنے لگا شاہ جی آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، دین کا بڑا علم جانتے ہیں، ایک مسئلہ تو بتاؤ۔ فرمایا پوچھو بھائی۔ وہ کہنے لگا شاہ جی کوئی ایسی چیز بتاؤ، رمضان کا مہینہ ہو، ایسی چیز بتاؤ کھا بھی لیں پی بھی لیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے، کھا بھی لیں پی بھی لیں روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ شاہ جی تھے پھر، اور مومن کو جو صحیح معنی میں مومن ہو، صاحب بصیرت ہو، اللہ پھر غیب سے اس کی مدد بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب کیا ہو؟ شاہ جی فرمانے لگے ہاں ہیں ایسی چیزیں، کھاؤ پیو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اس وکیل کو روزے کی حالت میں جوتے مارو، یہ جوتے کھائے روزہ نہیں ٹوٹے گا، غصہ پیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو حضرت صہیب نے جواب دیا، جب حضور نے فرمایا کہ تمہاری آنکھیں دکھتی ہیں اور تم کھجور کھا رہے ہو، عرض کرنے لگے آقا میں اس آنکھ سے نہیں کھا رہا جو خراب ہے، میں صحیح آنکھ سے کھا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام نے دین کی سربلندی کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور ایک دو نے نہیں، 1.5 لاکھ صحابہ اکرام، ایک کی تاریخ اٹھاؤ نیچے سے قربانی نکلے گی۔ جس کی بھی تاریخ اٹھاؤ گے، کہیں مال کی قربانی، کہیں اولاد کی قربانی، کہیں گھر بار کی قربانی، کہیں جان کی قربانی۔ اور لوگوں ہمارے لیے ایک قربانی میں ایسی آپ کو بتاؤں جو کچھ بھی معنی نہیں رکھتی، لیکن صحابہ اکرام نے وہ بھی قربانی دی، اور وہ قربانی کیا تھی؟
ایک موقع ایسا آیا صحابہ اکرام کو حکم ہو گیا کہ بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے جدا ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام کے لیے ماں باپ سے جدا ہونا آسان تھا، بیوی بچوں سے جدا ہونا آسان تھا، اولاد سے جدا ہونا آسان تھا، مال سے جدا ہونا آسان تھا، عہدہ، کرسی، منصب، دنیا کی ہر چیز سے جدا ہونا آسان تھا، لیکن اللہ، اس کے رسول اور بیت اللہ سے جدا ہونا آسان نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے حکم فرما دیا، اے میرے محبوب نبی، یہ مکے والے لوگ، کفار، مشرکین، آپ کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے جانثاروں کو یہاں مکے میں رہنے نہیں دیتے، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لہذا آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ حضور نے صحابہ کو حکم سنا دیا، لوگوں تیاری کرو، ہجرت کا حکم آ گیا، ہجرت کے لیے چل نکلو، مدینہ چلو۔ حضور ٹولیاں بنا کر روانہ کرتے، کہیں 10 لوگ کو روانہ کیا، کہیں 20 لوگوں کو روانہ کیا، کہیں اکیلے لوگ بھی گئے ہیں، کہیں جماعت لشکر کی صورت میں لوگوں نے ہجرت کی ہے۔ صحابہ اکرام کو جب حکم ملا مکہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ، صحابہ اکرام ادھر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، ادھر رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، گھبرائے کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صحابہ اکرام کی جماعت، ابھی تک تمہارا یقین اتنا کامل کیا نہیں ہوا؟ جب اللہ نے حکم دے دیا تو ہجرت کرو، سوچتے کیا ہو؟ کیا تمہارے دل و دماغ میں اپنے گھر بار کو چھوڑنے کا غم ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنے کا غم ہے، اولاد کو چھوڑنے کا غم ہے، جن کے ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے ماں باپ کو چھوڑنے کا غم ہے، اپنے کاروبار چھوڑنے کا غم ہے؟ صحابہ نے عرض کی، آقا ایسی بات کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا، بتلاؤ پھر بات کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، آقا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کریں، کس کو رکھیں، کس کو چھوڑ دیں؟ حضور نے فرمایا، بات کو کھولو۔ صحابہ عرض کرنے لگے، آقا اگر آپ کے ساتھ چلے جائیں، رسول اللہ کے ساتھ چلے جائیں تو بیت اللہ نہیں ملتا، بیت اللہ میں رہیں تو رسول اللہ نہیں ملتے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کس کو رکھیں، کس کو چھوڑ دیں؟ اگر مدینہ جائیں گے رسول اللہ تو مل جائیں گے، بیت اللہ تو نہیں ملے گا۔ اگر بیت اللہ کی محبت میں مکے میں رہیں، بیت اللہ مل جائے گا، رسول اللہ نہیں ملیں گے۔ حضور نے فرمایا، صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، دل پہ پتھر رکھو، برداشت کرو، اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم نے بیت اللہ کو چھوڑ دیا اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ چلے گئے تو یاد رکھنا بعد میں تمہیں بیت اللہ مل جائے گا، لیکن اگر رسول اللہ کو چھوڑ دیا تو رسول اللہ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ صحابہ نے بیت اللہ کی بھی قربانی دی، ایک عرصہ بیت اللہ کی زیارتوں کو ترسا کرتے تھے، ہمیں موقع مل جائے بیت اللہ کی زیارت کریں، تو صحابہ نے ہر قربانی دی۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا، صرف صحابہ انبیاء کے لیے اللہ نے یہ جملہ مخصوص نہیں فرمایا، قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، قرآن اسلام کی سربلندی کے لیے جو جتنی بڑی قربانی دے گا اللہ اس کو اتنا بڑا انعام عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کے بعد آنے والے لوگ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، صلحاء اور غیر علماء، ان کی تاریخ بھی پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ جس نے قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب یہ استقامت قائم ہوئی، مستقیم رہے، اللہ نے استقامت کو ان کی کرامت بنا دیا۔ استقامت کو اللہ نے ان لوگوں کی کرامت بنا دیا۔ آپ حضرات نے ایک نام سنا ہوگا، غازی علم الدین شہید۔ میرے بھائی عبد الرزاق صاحب لاہور سے آئے ہوئے ہیں، ان کے تو شہر میں ہے، وہ عالم نہیں تھا، غازی علم الدین شہید عالم نہیں، مفتی بھی نہیں، اور تو اور قاری بھی نہیں، حافظ بھی نہیں، ایک عام من چلا نوجوان، لیکن ایک عالم کی تقریر، عالم کیا کہوں،
خطیب اعظم امیر شریعت کی تقریر سن کر، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریر سن کر دل میں جذبہ آ گیا کہ وہ راجپال جس نے امام الانبیاء کی توہین کی ہے، ختم نبوت کی توہین کی ہے، وہ آدمی اس دھرتی پہ نہیں رہنا چاہیے، بس یہ ارادہ کر لیا۔ اور پھر خالی ارادہ نہیں، استقامت، عملی جامہ پہنایا، چھرا تیار کیا، دکان تھی اس کی کتابوں کی راجپال کی، وہاں اس دکان پہ پہنچا، چھرا مارا، اس کو قتل کیا، بھاگا نہیں، دوڑا نہیں، کھڑا ہے۔ لوگوں نے کہا دوڑ جا، بعد میں دیکھی جائے گی، کہنے لگا نہیں، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، غلط کام نہیں کیا۔ اگلی بات عرض کرتا ہوں، ایک جملہ، ایک بات تھوڑی سی ذہن میں آ گئی، وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں گلی سے، حضرت عبداللہ بن زبیر جو ابھی بچے ہیں، ابھی چھوٹے بچے ہیں، گلی میں کھڑے ہیں، اور لڑکے بھی کھڑے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی قریب آئے، ان کا ایک جلال تھا، ایک رعب تھا، ان کے چلنے کا بھی اپنا مخصوص انداز تھا۔ جب وہ قریب آئے اور بچے ڈر کر، خوف کے مارے دوڑ کر کہیں جا کر چھپ گئے، حضرت عبداللہ وہیں کھڑے رہے۔ حضرت عمر فاروق قریب آئے، سمجھ گئے نڈر ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، دعا بھی کی اللہ اس کی عمر دراز فرمائے، اس کے قریب آ گئے محبت میں، لیکن اپنا موڈ بنا کر فرمایا، اے بچے جب سب بھاگ گئے تو کیوں نہیں بھاگا؟ عبداللہ چھوٹے سے بچے ہیں، کہنے لگے او امیر المومنین، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں ڈر کر بھاگوں کیوں؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں ڈر کر بھاگوں کیوں؟ ادھر راستہ موجود ہے، میں نے آپ کا راستہ روک نہیں رکھا، جب روک نہیں رکھا مجھے ہٹنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، یہ راستہ پڑا ہے، آپ گزر جاؤ، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے شفقت کا والا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا، کمر پر تھپکی دی، فرمایا شاباش میرے بیٹے، اللہ تجھے بڑا بہادر بنائے۔ پھر وہ وقت آیا، دنیا نے دیکھا عبداللہ ابن زبیر نے ہر مقام پر اپنی بہادری کے وہ جوہر دکھائے جو اور لوگوں میں نہ پائے گئے۔ لوگوں نے کہا غازی علم الدین شہید کو جا، دوڑ جا۔ فرمانے لگے میں نے کوئی غلط کام کیا میں دوڑ جاؤں، میں چھپ جاؤں؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ کسی نے جا کر پولیس کو رپٹ دی، پولیس آئی، گرفتار ہو گئے، ملال کوئی نہیں، پریشان کوئی نہیں، خوش ہیں، میں نے امام الانبیاء کے دشمن کو ٹھکانے لگا دیا۔ آج کے دور میں تو کوئی اگر مولوی بھی ایسا کام نیکی کا کر بیٹھے، لوگ بھی لان تان کریں گے، اور وہ خود بھی بیان بدلے گا کہ نہیں میرا ارادہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ جو کر گزرے بیان نہیں بدلا، حتیٰ کہ قائد اعظم کو بلایا گیا، کیس لڑنے کے لیے قائد اعظم کو میاں والی جیل میں بلایا گیا۔ قائد اعظم اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اگر کوئی یہاں صاحب بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہونا، وکالت جو ہے نا، وکالت یہ شعبہ اور پیشہ ہی ایسا ہے کہ اس میں جھوٹ شامل کرنا پڑتا ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا غازی بیان بدل دے، بیان بدلنا تیرا کام ہے، زندہ یہاں سے چھڑا کر باہر لے جانا یہ میرا کام ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے قائد اعظم بدلاؤ، بیان کیا بدلنا ہے؟ قائد اعظم نے کہا بیان یہ بدلو، یوں کہہ دو کہ میں نے قتل نہیں کیا، انکار تو کر لے، چھڑا کے میں لے جاؤں گا۔ غازی فرمانے لگے او محمد علی جناح، زندگی میں بڑے گناہ کیے، ان گناہوں کا آج تک اقرار کوئی نہیں کیا، زندگی میں ایک ہی نیکی کی ہے، اسی نیکی سے انکار کر دوں یہ میرے بس کی بات کوئی نہیں۔ ایک ہی تو نیکی کی ہے میں نے کہ نبی کے دشمن کو میں نے قتل کر دیا، جہنم رسید کر دیا، ایک نیکی کی اسی سے انکار کر دوں کہ میں نے نیکی نہیں کی؟ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں اپنی اس نیکی سے انکار کرنے والا کوئی نہیں۔
میں نے عرض کیا نہ عالم نہ قاری نہ مفتی نہ حافظ، ایک عام من چلا دنیا دار نوجوان، اپنی روٹی روزی کرنے والا نوجوان، جب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب اللہ نے سمجھ عطا فرمائی تو اس سمجھ پر استقامت انہوں نے قائم کی، اللہ نے رحمت کی بارش فرما دی۔ کہتے ہیں کہ غازی جب جیل میں تھے تو سپرنٹینڈنٹ جیل کے ہوتے ہوئے کوئی عالم، مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا، غالباً حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ یا کوئی اور، بہرحال خانپور یا دینپور کے حضرات میں سے کوئی عالم ملنے کے لیے آئے اور آ کر کے انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ آپ کی یہاں جیل میں قید میں ہمارا ایک قیدی ہے، ہمارا ایک قیدی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غازی علم الدین؟ فرمایا بالکل۔ وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا حضرت اس کو قیدی نہ کہو، اس کو قیدی نہ کہو۔ فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ روزانہ رات کو اس کی جیل کی کوٹڑی یعنی اس کے سر سے لے کر اللہ کے عرش تک، آسمان تک میں نور کی لہر دیکھتا ہوں، جس کے سر سے نور، اللہ کی رحمت کا نور جس کے اوپر برس رہا ہو، اس کو قیدی نہ کہو، وہ دین کا بہت بڑا مجاہد ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں دین کی سربلندی میں کام آ جائیں۔ چلو دین تو ہمارا لگتا کچھ نہیں، اپنے ملک کی سربلندی میں ہی کہیں نہ کہیں کام آ جایا کرو۔ لوگ اپنے ملک کے بارے میں ہی برا بھلا کہتے کہتے نہیں تھکتے کہ یہ ایسی زمین ہے، یہ ایسی ہے، یہ یہاں کے لوگ ایسے ہیں، یہاں کے لوگ ایسے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کنویں میں ایک مینڈک تھا پہلے سے، ایک مینڈک دریا سے سیلاب میں آیا، وہ بھی گر گیا اندر۔ اب آپس میں بات چیت جو ہوئی نا، تو وہ جو باہر سے آیا تھا وہ کہنے لگا تو یہاں کیسے گزارا کر رہا ہے تھوڑے سے پانی میں؟ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں بہت بڑا پانی تھا، بہت بڑا پانی۔ اس نے کنویں کے اندر چھوٹا سا چکر لگایا، کہنے لگا بھائی جہاں سے تو آیا اتنا بڑا پانی ہوگا؟ کہا یہ کچھ بھی نہیں، اس سے بھی بڑا۔ اس نے ذرا بڑا چکر لگایا، کہنے لگا کہ اتنا، کہتا نہیں اس سے بھی بڑا۔ بالآخر کنویں کی دیوار کے ساتھ ساتھ اس نے چکر لگایا اور کہا کہ اتنا پانی؟ کہنے لگا یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ اور کنویں والا کہنے لگا چل بدماش، جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں اس سے زیادہ پانی ہے ہی کوئی۔ اس نے دیکھا کنویں کا پانی تھا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ دنیا میں پانی اتنا ہے۔ ہم یہاں ہیں، کبھی اللہ آپ کو دنیا کی سیر کرائے، دنیا میں جاؤ، ملکوں میں جاؤ، پھر آپ کو اسلام کی بھی قدر ہوگی، قرآن کی بھی قدر ہوگی، ایمان کی بھی قدر ہوگی، ملک پاکستان کی بھی قدر ہوگی۔ تو ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کام آ جائے، کسی نہ کسی درجے میں کام آ جائے۔ میری ذات کام آ جائے، میرا مال کام آ جائے، میرا عہدہ کام آ جائے، میری قلم کام آ جائے، میری کرسی کام آ جائے، میری سوچ کام آ جائے، میرے دلوں کے جذبات کام آ جائے، اور کچھ بھی نہ کر سکو تو دعا کر دیا کرو، شاید تمہاری دعا ہی کام آ جائے، دعا کام آ جائے۔ اور دعائیں بڑی کام آتی ہیں۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے، کوئی آدمی ایسا تھا جس کی 12 بیٹیاں، دعاؤں کے لیے جایا کرتا تھا لوگوں کے پاس، کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کدھر؟ کہا تو جانتا ہے بیٹا کوئی نہیں، 12 بیٹیاں ہیں، اللہ بیٹا دے دے، پھرتا ہوں مارا مارا۔ اس نے کہا فلاں اللہ والا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ دعا کرے گا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چلا گیا، جس کو ضرورت ہو وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب سب لوگوں سے بزرگ فارغ ہو گئے، اللہ والے پوچھا ہاں جی آپ کیسے آئے؟ کہا دعا کرانے کے لیے آیا ہوں، میرے ہاں بیٹا کوئی نہیں، اللہ نے 12 بیٹیاں عطا فرمائی، 12 بیٹیاں ہو گئی، بیٹا کوئی نہیں۔ اللہ والے نے فرمایا کہ بھائی
تیری 12 بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں، میری 13 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، 13 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ اللہ والے نے فرمایا تو بھی جھولی پھیلا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، میں بھی جھولی پھیلاتا ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ اولادیں وہاں سے ملنی ہے، اسی نے دینی ہے، بیٹا دینے والا وہی ہے، بیٹی دینے والا وہی ہے، بیٹا اور بیٹی جوڑے دینے والا وہی ہے۔ کسی کو تمام زندگی میں ایک بھی اولاد نہ دے، بانجھ رکھے، یوں ہی تڑپائے، یوں ہی ترسائے، یہ کام کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعا کی، آمین کہہ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ کی شان ہے، 1 سال گزرا، اللہ نے اس کو بھی بیٹا عطا فرما دیا، اس کو بھی بیٹا عطا فرما دیا۔ سال کے بعد اکٹھے ہوئے، اس آدمی نے بزرگوں کو آ کر خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا آپ کی دعاؤں سے۔ بزرگوں نے کہا کہ ٹھہر جا، میں بھی مٹھائی منگاتا ہوں، تجھے دیتا ہوں، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا تیری دعا سے۔ معلوم نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہو، اپنے لیے، اولاد کے لیے، گھر بار کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، دینداروں کے لیے، قرآن والوں کے لیے، ان مساجد، مدارس، خانقاہوں کے لیے، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو۔ معلوم نہیں کس وقت کون سی گھڑی قبولیت کی ہو، تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اگلے کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارے اندر وہ جرت تو ہے نہیں، جو جرتیں، جو قربانیاں صحابہ نے دی، اہل بیت نے دی۔ آگے محرم آ رہا ہے، سنیں گے آپ، جو قربانیاں اہل بیت نے دی، تابعین، تبع تابعین نے دی، ائمہ مجتہدین نے دی۔ اللہ اکبر، بڑی باتیں ذہن میں تھی، ٹائم ختم ہو چلا۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ بادشاہ وقت نے بڑے بڑے ہاتھی نما جلاد مقرر کیے کوڑے مارنے کے لیے۔ قصور یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ قرآن مجید جو ہے، قرآن یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اس کا کلام فرمایا نا، اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے یہ قرآن، اللہ کے اندر سے نکلا ہے یہ قرآن، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ بادشاہ کہتا تھا کہ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ جرم دیکھو کتنا، جیل میں ڈالا، کوڑے مارے، اور کتنے کوڑے کہ مارنے والے تھک جاتے تھے، مارنے والے تھک جاتے تھے، اور مار مار کر تھک کر وہ لوگ پوچھتے تھے، ہاں جی اپنا بیان تبدیل کرتے ہو، بادشاہ کے مطابق بیان دیتے ہو، جو بادشاہ کہتا ہے وہ مانتے ہو؟ فرمایا کرتے تھے، ایتونی بکتاب اللہ و بسنت رسول اللہ، قرآن اور حدیث سے تم ثابت کر دو، پھر میں ماننے کو تیار ہوں۔ اگر تم کوڑوں سے منواؤ گے میری جان جا سکتی ہے، لیکن میں غلط بات ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ اور کوڑے کتنے لگے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بیان کرتے ہیں، لوگوں نے وہ کوڑے لگتے ہوئے دیکھے، جن لوگوں نے وہ کوڑے لگتے ہوئے دیکھے ان لوگوں کا بیان ہے، اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو، تکڑے ہاتھی کو مارے جاتے، وہ ہاتھی بھی کوڑے برداشت نہ کر سکتا۔ یہ امام احمد بن حنبل کی ہمت تھی۔ اِلَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے قرآن کو تسلیم کرے، ایمان اسلام کو تسلیم کرے، پھر اس پر ڈٹ جائے، قائم دائم رہے، جو آدمی اس حال میں زندگی گزارے گا، اللہ کے فرشتے اس پر نازل ہوں گے، دنیا میں بھی مدد کریں گے، موت کے وقت بھی مدد کریں گے، کل قیامت والے دن بھی مدد کریں گے، جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی جتنا کہ ایمان ہمارے دل میں موجود ہے، اللہ اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ جتنا دین قرآن موجود ہے، اللہ اسی پہ استقامت نصیب فرمائے۔
آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اے ہمارے پروردگار، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما، شریعت کی سمجھ عطا فرما. مولا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، ہم آپ کو ایک وحدہ لا شریک مانتے ہیں. آپ کے محبوب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نبی، رسول اور آخری نبی مانتے ہیں. مولا ہمیں ان باتوں پر بھی استقامت نصیب فرما. مولا ہمیں دین میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. دین کی سربلندی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کے محبوب نبی کی محبت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جتنے علماء، صلحاء، جتنے بھی حضرات دین کی محنت جماعتیں کر رہی ہیں، اللہ سب کو استقامت عطا فرما. مولا جو بے دین ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولادیں عطا فرما. جس کے ہاں نرینہ اولاد نہیں، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما. مولا ہم سب کو پکا نمازی بنا. جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. بالخصوص بھائی عبدالرزاق صاحب لاہور سے آئے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی اور ان کے عزیز تھے، دوست تھے، بڑے محبت کرتے تھے. انہی کی وجہ سے یہ تقریباً ہفتے سے زائد ہو گیا، یہیں پر ملتان میں ہے. ابھی پرسوں ان کا انتقال ہو گیا. بھائی عبدالباسط صاحب کافی عرصہ بیمار رہے. اللہ ان کی قبر پر رحمتیں نازل فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. مولا ان کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. ایک عرصہ بیمار رہے ہیں. مولا ہمارا ایمان ہے، حضور کا فرمان ہے کہ بیماری کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں. یقیناً اس کے گناہ دھل گئے ہوں گے. اللہ اس کی قبر پر رحمتیں نازل فرما. اور بھی ہم میں سے جن کے ماں باپ، دوست، رشتہ دار، اساتذہ دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما. بے شمار ساتھی شہر سے، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ ان سب کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بھائی تنویر صاحب، اللہ ان کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما. ایک صاحب صبح میرے پاس تشریف لائے، ان کا بچہ بیمار ہے اور بتلا رہے تھے کہ 2 سال قبل یک کے بعد دیگرے 2 بچے دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ ان ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کا جو بچہ بیمار ہے اللہ صحت کاملہ عطا فرما. اور بھی جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان ہیں، بیمار ہیں، تکلیفوں میں ہیں، غموں میں ہیں، اللہ سب کو آسانی اور راحتوں والی زندگی عطا فرما. ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بھائی رانا ندیم صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا. اللہ اماں جان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. ان سب بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ بھائی صدیق صاحب ہیں، بیمار رہتے ہیں. بھائی اسحاق بخاری صاحب، مالی پریشانی، گھریلو پریشانی. اور بھی جتنے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا. بھائی رفیق صاحب ہیں، یا اللہ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.